يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعیہ تعمیل کے 5ویں باب اسماء عاملہ کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید. گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے ایک مطلق بات پڑھ لی تھی کہ اسماء فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور ان کو جزم دیتے ہیں. آج کے سبق سے وہ جو اسماء ہیں ان کی تفصیل شروع کی جائے گی. جو 9 اسماء ہیں ان میں سے جو پہلا اسم ہے وہ من کیسے داخل ہوتا ہے، کیا کیا عمل کرتا ہے، وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے. ساتھ ہی ہم نے اس کی ترکیب بھی کرنی ہے. سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں. فمن وہو لا یستعمل الا فی ذوی العقول نحو من یکرمنی اکرمہ ای ان یکرمنی زید اکرمہ و ان یکرمنی عمر اکرمہ. ترجمہ دیکھ لیں. من اور وہ استعمال نہیں ہوتا مگر ذوی العقول میں، جیسا کہ جو کوئی میرا اکرام کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا. یعنی اگر زید نے میرا اکرام کیا تو میں اس کا اکرام کروں گا، اور اگر عمر نے میرا اکرام کیا تو میں اس کا اکرام کروں گا. تو یہ ہم نے ترجمہ بھی کر لیا. اب تشریح بہت آسان ہے. تشریح میں جو پہلا حرف ہے من کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ من یہ اسم ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. اس من کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف ذوی العقول کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے. ذوی العقول کے علاوہ یہ بے جان اشیاء کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جیسا کہ ان دونوں مثالوں کے اندر یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ذوی العقول عقل والے مراد انسان. دیکھیں ذرا، من استعمال نہیں کیا جاتا مگر ذوی العقول میں. صرف اور صرف آپ نے ذوی العقول کے لیے ہی اس کو استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جیسا کہ جو کوئی میرا اکرام کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا. اب یہاں پہ دیکھیں من ہے اور من یہ فعل مضارع پر داخل ہوا ہے اور اس نے فعل مضارع کو جزم دے دیا ہے. تو مطلب یہ کہ اگر زید نے میرا اکرام کیا، یہاں پر بھی یہ دیکھیں ان حرف شرط ہے اور یہ یکرم فعل مضارع ہے. تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو من ہے وہ ان شرط کے معنی میں ہوتا ہے، ان شرط والا معنی دیتا ہے. تو پتہ کیسے چلے گا ان شرط والا معنی دیتا ہے؟ پتہ چلانے کا طریقہ آسان ہے کہ آپ من کو ہٹا کر اگر ان لگا دیں اور جملے کے اندر معنی کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ من اور ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں مثال میں تو من تھا، لیکن اگر آپ نے من کو ہٹا کے ان لگا دیا تو ترجمے کے اندر، معنی کے اندر، تشریح کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آ رہا. پتہ چلا کہ من یہ ان شرطیہ کے معنی میں ہوتا ہے. جیسا کہ ان یکرمنی زید اکرم ہو اور ان یکرمنی عمر اکرم ہو. یہ عبارت بھی ہو گیا، ترجمہ بھی ہو گیا، تشریح بھی ہوگی. اب رہ گئی ہے اس کی ترکیب دیکھ لیں. فا یہ تفصیلیہ ہے اور من یہ بنے گا مبتدا. اس کی جو خبر ہے، خبر آپ محذوف نکال لیں. احدھا بھی آپ نکال سکتے ہیں، ان میں سے ایک من ہے. یا آپ اس کا مبتدا محذوف نکال لیں. احدھا مبتدا محذوف، من اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. آگے چلیں. واو عاطفہ، ہوا ضمیر مبتدا، لا یستعمل فعل مجہول ہے اور اس کا جو نائب فاعل ہے وہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، تو لہذا ہم اس کا نائب فاعل محذوف نکال لیں گے. اس میں ہوا ضمیر بن جائے گا اس کا نائب فاعل. لا یستعمل فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پیچھے جو ہوا مبتدا بنایا تھا یہ اس کی خبر بن جائے گا. اب آگے دیکھیں. الا یہ حرف استثناء ہے. فی حرف جر، ذوی مضاف، العقول مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر مستثنیٰ مفرق ہوگا. لیکن چونکہ جار مجرور مل کر مستثنیٰ مفرق کو آپ پہلے سمجھ لیں وہ کیا ہوتا ہے. مستثنیٰ مفرق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مستثنیٰ منہ پیچھے مذکور نہ ہو اس کو مستثنیٰ مفرق کہا جاتا ہے. اس کی ترکیب کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہوتا ہے. ترکیب جب آپ نے کرنی ہوتی ہے مستثنیٰ مفرق کی تو آپ ایسے کرتے ہیں کہ درمیان میں حرف استثناء کو نکال دیں. جو نارمل ترکیب چل رہی ہوتی ہے اسی ترکیب کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا. الا حرف استثناء ہے لیکن چونکہ یہ مستثنیٰ مفرق ہے اس لیے کہ اس کا پیچھے مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے، تو جب ہم ترکیب کریں گے تو ترکیب میں فی جار کا جو مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر آپ اس کو لا یستعمل فعل کے متعلق کر دیں. لا یستعمل فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پیچھے ہوا مبتدا کی خبر بن جائے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اب آگے اس کی مثال ہے. جیسے نحو مضاف اور من یہ بن جائے گا حرف شرط ہے، یکرم فعل
اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور یہ آگے بن جائے گا اس کی جزا۔ اکرم فعل، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ ہم نے بنانا ہے۔ آپ اس کو مضاف الیہ بعد میں بنائیں، لیکن پہلے آپ اس کو بنا دیں مفسر، کیونکہ آگے اسی کی تفسیر کی جا رہی ہے، تو یہ بن جائے گا مفسر۔ یہ پورا جملہ میں یکرمنو سے اکرم تک یہ ہوگا مفسر، اور یہ ای حرف تفسیر ہے۔ آگے یہ جو پورا جملہ ہے نا یہاں تک، اس کو بنا دیں اس کی تفسیر۔ تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر آپ اس کو مثالہ مبتدا کی خبر بنا دیں، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کو دیکھیں ذرا آگے، ان حرف شرط ہے، یکرم فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول، بلکہ اس میں ہوا ضمیر آپ فاعل نہیں نکالیں گے کیونکہ زید آگے فاعل موجود ہے۔ یکرم فعل، زید اس کا فاعل اور یا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور ایک اکرم فعل، انا ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، یہ بھی آگے ایسے ہی ہے۔ ان حرف شرط ہے، یکرم فعل، امر اس کا فاعل ہے، نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اکرم فعل، انا فاعل، ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ بنے گا تفسیر۔ یہ پورا جملہ تفسیر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس کو مفسر بھی کہہ سکتے ہیں۔ پچھلا جملہ تھا مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر مثالہ مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس طرح جو من کے متعلق بحث ہے وہ ہماری یہاں پر پوری ہو جائے گی۔